بہت برا تھا، وہ بہت برا تھا، سارے کام وہ کرتا تھا۔ علی گندابی اس کا نام تھا، علی گندابی نام تھا، وہ تمام برے کام کرتا تھا۔ اور ایک جگہ پر محرم جب قریب آیا تو عاشور کے دن بھی وہ برے کام کر رہا تھا، تو وہاں سے ایک عالم کا گزر ہوا، کوئی کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ بول سکے، عالم کا گزر ہوا، عالم نے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی، آج عاشور کا دن ہے، آج بھی تم برے کام کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ تم نے جو ہمیں ٹوکا ہے اس کا ہم بدلہ تمہیں دیں گے، اس کا جواب دیں گے، یہ کہہ کر وہاں سے غصے سے پلٹا۔ اور اسی رات میں عالم مجلس پڑھ کے کہیں سے آ رہے تھے، اب اس نے خبر لگا لی اپنے ساتھیوں کے ذریعے سے کہ وہ فلاں جگہ سے آ رہے ہیں مجلس پڑھ، باہر راستے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ انہیں روک لیا اور چاقو دکھا کے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تم بول رہے تھے ہمارے خلاف، اب ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک مجلس اور پڑھنے دے دو، اس کے بعد ہم تمہارے پاس آ جائیں گے۔ کہا کہ تم لوگ کتنی مجلسیں کرتے ہو، ہر وقت مجلس کیا کرتے ہو، آخر مجلس میں پڑھتے کیا ہو؟ تو ذاکر نے کہا کہ مجھے موقع دو تو میں تمہیں سناؤں کہ ہم مجلس میں کیا پڑھتے ہیں۔ وہ جانتے تھے کہ اس کا دل کس کے ذکر کے ذریعے سے راغب ہو۔ وہیں پر وہ ایک جگہ پر بیٹھ گئے اور انہوں نے مصائب پڑھنا شروع کیا، غازی عباس کے مصائب پڑھا۔ اے اہل حرم میر و علمدار نیامت، سقائے حرم سید و سالار نیامت، کہ اے اہل حرم عباس دریا پر گئے مگر واپس نہیں آئے۔ وہ سقا و سالار دریا پر گیا پانی لینے کے لیے، لیکن پانی پہنچا نہ سکا، واپس آ نہ سکا، بس اتنا پڑھا۔ اور اس نے کہا کہ تم نے جو چند مصرے پڑھے ہیں اس کی وجہ سے میرا دل راغب ہو گیا ہے غازی کی طرف، لہذا اب میں تمام برے کام چھوڑ دوں۔ اب وہ وہاں سے پلٹا اور اس کے بعد آیا اپنے گھر میں اور جتنا بھی سامان سفر تھا اسے تیار کیا، اپنی زوجہ سے کہا کہ میں اب جا رہا ہوں۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا جس کے ذکر کے ذریعے سے مجھے راہ راست نصیب ہوئی ہے، میں اسی کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، میں کربلا جا رہا ہوں۔ ادھر وہ عالم آئے اور آن کر بستی میں سب سے کہا، وہ جو سب سے برا آدمی تھا علی گندابی، وہ راہ راست پر آ گیا۔ اور اس طرح سے جب کل میں نے مصائب پڑھا غازی کا تو وہ رونے لگا۔ اب بستی والے پورے اکٹھا ہوئے اور آئے علی گندابی کے در پر، دخل الباب کیا، زوجہ نے دروازہ کھولا، کہا کہاں ہے علی گندابی؟ کہا نہیں معلوم۔ وہ جب آئے تو بہت زیادہ رو رہے تھے، گریہ کر رہے تھے، توبہ کر رہے تھے، استغفار کر رہے تھے۔ آپ دیکھیں ذکر حسین کے ذریعے سے آج بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں، عباس کے ذکر کے ذریعے سے ہدایت پاتے ہیں۔ کہا بہت زیادہ توبہ اور استغفار کر رہے تھے۔ لوگوں نے پوچھا گئے کہاں؟ کہا انہوں نے کہا کہ میں جا رہا ہوں کربلا، لہذا شاید کربلا چلے گئے۔ علی گندابی آئے، مولا عباس کے روضے میں خادم بن گئے۔ اب عالم یہ تھا علی گندابی کا کہ مولا کے روضے پر جھاڑو دیا کرتے تھے، خادم بن گئے، وہاں پر صفائی کرنے لگے۔ دھیرے دھیرے نماز پڑھتے پڑھتے علی گندابی اس منزل پر پہنچ گئے کہ مرجع وقت کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے، یعنی اتنی منزل پر پہنچ گئے صرف عباس کے ذکر کی وجہ سے۔ مرجع وقت جو عراق کے مرجع تھے اس زمانے کے اور حرم امام حسین میں نماز پڑھاتے تھے، ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھنے لگے۔ اور اس کے بعد وہیں پر ایک مرجع کا انتقال ہو گیا اور مرجع کے لیے قبر کھودی گئی غازی عباس کے حرم میں، اور یہ اعلان کر دیا گیا کہ ظہرین کی نماز کے بعد فلاں مرجع کی نماز جنازہ ہوگی اور انہیں دفن کیا جائے۔ اور ادھر ظہر کی نماز ختم ہوئی تھی کہ علی پھر شور یہ ہوا کہ جو مرجع کا انتقال ہوا وہ انتقال نہیں ہوا، بلکہ ان کے اوپر ایسا
सकता हो गया कि लोगों ने समझ लिया कि वो मर गए, लेकिन वो मरे नहीं है, जिंदा है, यानी जिसे कह लीजिए बेहोश हो गए थे। अब जब यह हुआ कि वो मरे नहीं है, जिंदा हैं, तो अली गंदाबी ने दस्ते दुआ बुलंद करके कहा कि पालने वाले इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, कब्र बन के तैयार है मौला के हरम में, मुझे इतना मौका दे दे, मुझे ये मोहलत दे दे कि मैं इस कब्र में आ जाऊं, यानी मेरी रूह मेरे जिस्म से निकाल ले। जैसे ही ये दुआ की और असर की नमाज शुरू हो गई। असर की नमाज जैसे ही खत्म हुई, लोगों ने अली गंदाबी को उठाना चाहा, लेकिन अली गंदाबी सजदे से सर न उठाए। एक मर्तबा मर्जा ने कहा कि अली गंदाबी ने जो दुआ की थी, अल्लाह ने उसे कबूल कर लिया, लिहाजा अली गंदाबी को उस कब्र में दफन किया गया। तो आप देखें कि गाजी के जिक्र की वजह से आज भी लोगों को हिदायत मिल रही है। हाँ,